ایران پر لگے بے شمار پابندیوں کے باعث چابہار جیسے کئی ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار نظر آتے ہیں، مگر گوادر بندرگاہ پر تیزی سے کام کرتے دیکھ کر بھارت نے چابہار پر دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے ایران سے رابطے شروع کیے۔ لیکن کیا چابہار افغانستان کے لیے گوادر کا متبادل تصور کیا جا سکتا ہے، اور ایران کس حد تک اپنی توانائی بڑھانے میں کامیاب ہوگا؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالرحمن، اور چابہار کے اس دوسرے اور آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اقتصادی نوعیت کے لحاظ سے سی پیک اور سہ فریقی ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے کے تحت بندرگاہ کی توسیع کے منصوبے کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا یا انہیں ایک دوسرے کا متبادل ٹھہرانا درست نہیں، اور نہ یہ کہنا کہ چابہار سے پاکستان اقتصادی طور پر تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ موجود ہے، جس کے تحت افغانستان براستہ واگا بھارت اور دوسری طرف کراچی کے بندرگاہ کو بھی استعمال کرتا ہے۔ افغانستان کا پاکستان کے راستے تجارت کرنا افغانستان کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ شمالی مشرقی افغانستان سے واگا اور کراچی کا سفر انتہائی قریب، آسان اور واحد راستہ ہے جو کہ سال کے 12 مہینے کھلا رہتا ہے۔ اسی طرح جنوبی مشرقی افغانستان سے بذریعہ کوئٹہ کراچی پہنچنا بہت آسان ہے، جبکہ دوسری طرف شمالی مشرقی افغانستان سے ایرانی بندرگاہ کا راستہ کافی طویل ہے، اور یہ سردیوں میں برف کی وجہ سے کئی ہفتے بند بھی رہتا ہے، اور افغانستان سے ایران کے راستے پھل درآمد کرنا ممکن نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود افغانستان کو چابہار معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بڑی وجہ بھارت کا افغانستان میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے۔ در حقیقت ہندوستان دہلی، لاہور، کابل ٹرانزٹ کی ناکامی کے بعد افغانستان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا ہے کہ کوئی دوسرا متبادل ٹریڈ روٹ ہونا چاہیے، جس کا مقصد یہ بھی تھا کہ افغانستان کا انحصار پاکستان پر کم سے کم ہو۔ افغانستان کو چابہار سہ ملکی معاہدے میں دھکیلنے کی کوشش اس لیے بھی تھی کہ سینٹرل ایشیا میں بیٹھا وہ تاجر جو سی پیک کی تکمیل کا جلد منتظر ہے، اس کی توجہ کو منقسم کیا جائے تاکہ وہ گوادر کے متعلق کنفیوز ہو جائے۔ اس کنفیوژن کو سینٹرل ایشیا میں پھیلانے کے لیے بھارت کے پاس افغانستان کی بے دست و پا حکومت ہے۔ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایران کے ذریعے $3 بلین سالانہ ٹریڈ متوقع ہے، جبکہ موجودہ ٹریڈ $700 سے $800 ملین تک ہے، اور اس ٹریڈ سے افغانستان کے تجارتی خسارے میں اضافہ ہوگا۔ 2008 سے 2009 میں صرف 30,182 کنٹینرز ایران کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوئے، جو کہ 2013 سے 2014 کے دوران 80,000 کنٹینرز ہو گئے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان اپنا مال ایران کے ذریعے افغانستان میں بھیجنے کا متبادل راستہ استعمال کر رہا ہے۔ چابہار بندرگاہ ایران کے جنوبی مشرق میں واقع ہے۔ یہ ایران کی واحد بندرگاہ ہے جسے بحر ہند تک براہ راست رسائی حاصل ہے۔ 1972 میں چابہار کی تعمیر شروع ہوئی، اور اس کو افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے راہداری کہا گیا۔ بھارت نے 2003 میں اس بندرگاہ میں شامل ہونے کی خواہش کی، اور 2016 میں 3 ملکی معاہدہ انڈیا، ایران، افغانستان طے پایا۔ دوسری طرف ایران کے پاس بندر عباس بندرگاہ موجود ہے، لیکن وہ بندرگاہ اتنی گہری نہیں۔ اس کے مقابلے میں چابہار زیادہ گہری ہے اور 1 لاکھ ٹن تک کا سامان اتروانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گوادر اور چابہار کا ایریا، ٹریڈ والیوم اور کیپیسٹی آف پورٹ کے لحاظ سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر گوادر کے ڈیولپمنٹ پلان کو دیکھا جائے تو تقریباً 18,600 ایکڑز اراضی مختلف منصوبوں کے لیے مختص کی گئی ہے، جن میں بندرگاہ کی توسیع کے لیے 1400 ایکڑز کا رقبہ، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے لیے 47,000 ایکڑز، اسپیشل انڈسٹریل زون کے لیے 4,000 ایکڑز اور آئل ریفائنری کے لیے 1,000 ایکڑز رکھی گئی ہے۔ ابھی پاکستان کی ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کی مد میں ہونے والی آمدن قومی آمدنی کا تقریباً $650 ملین ہے۔ اگر چین کے عالمی کارگو کے والیوم کا 5% بھی گوادر کے ذریعے جائے تو تقریباً سالانہ $6 بلین حاصل ہوں گے۔ گوادر دنیا کا سب سے بڑا اسٹریٹجک وینچر ہے۔ اس وقت عالمی طاقتوں کی آنکھ میں نوکدار سوئی کی طرح یہ منصوبہ چبھ رہا ہے۔ بھارت سمیت کئی ممالک کی خفیہ ایجنسیاں یہاں اپنا بھیانک کھیل کھیل رہی ہیں، جس کا ایک واضح ثبوت ایرانی سرحد کے قریب بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری ہے۔ گوادر ایک گیم چینجر ہے، اور چابہار جس کے فوائد ایران کے ساتھ دوسرے ممالک کو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ایک گریٹ گیم کے تحت لانچ کیا گیا ہے۔ امریکی مفاد پر بھارت نے ایشیا کا امن داؤ پر لگا رکھا ہے۔
چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی ترقی اس بات سے مشروط ہے کہ دہشت گردی اور کرپشن کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ پوری پاکستانی قوم کو سیسا پلائی دیوار بن کر اور یکجہت ہو کر سی پیک کی تکمیل کا پہرا دینا چاہیے تاکہ یہ منصوبہ اس خطے کی تقدیر بدل سکے۔ آج چابہار بندرگاہ کی دوسری اور آخری قسط مکمل ہو چکی ہے، اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔